پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 63 64 65 66 67 68 69 اور 70۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ والنخل والرمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن دونہما، اور ان دو جنتوں کے علاوہ جنتان، دو اور جنتیں بھی ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، جو سیاہ مائل سبز رنگ کی ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے چھلک رہے ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل کھجور اور انار ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوب سیرت بیویاں ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان دو جنتوں کے علاوہ بھی دو جنتیں۔ وہ دو جنتیں کون سی جن کا پیچھے آپ ذکر پڑھ رہے ہیں؟ جنت نعیم اور جنت عدن، جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے متقین، پرہیزگاروں اور اپنے مقربین بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ فرمائے انہی متقین کے لیے، انہی مقربین کے لیے، انہی پیاروں کے لیے دو جنتیں میں نے اور بنائی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ جنت فردوس اور جنت ماوا۔ وہ جنت نعیم اور جنت عدن تھی، اب جن کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں یہ جنت فردوس اور جنت ماوا ہے۔ فرمایا یہ دو جنتیں اور ہیں جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہیں، اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اب ان دو جنتوں کی خوبی کیا ہے؟ یہ سیاہی مائل سبز رنگ کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ گہرے سبز رنگ کی دو جنتیں ہیں، ان میں ہر چیز سبز ہے اور گہرے رنگ کی ہے۔ محلات سبز ہیں، برتن سبز ہیں، چشمے سبز ہیں، درخت سبز ہیں، سبزہ سبز ہے، فرش سبز ہیں، ہر طرف سبزی ہی سبزی مائل ہے اور گہری سبزی۔ کیوں؟ سبز رنگ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ سبز گنبد کتنا حسین لگتا ہے، سبز گنبد کتنا پیارا لگتا ہے، جب نظر پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ حسین کوئی منظر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے دو جنتیں، جنت فردوس اور جنت ماوا، یہ اللہ تعالیٰ نے سبز بنائی ہیں، گہرے سبز رنگ کی۔ فرمایا اب تم بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں دو چشمے چھلک رہے ہیں۔ اب دو چشمے چھلک رہے ہیں، کیا مطلب؟
ان جنتوں میں 2 چشمے ہیں اور وہ چشمے ہر وقت ہر لمحے خیر و برکت سے کیا ہے چھلک رہے ہیں، ہر وقت خیر و برکت چھلک رہی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں 2 چشموں کے چھلکنے کا معنی کیا ہے؟ جنت ماوا اور جنت فردوس میں جن لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، ہر لمحے ہر گھڑی ہر آن ان پر مشک عنبر اور کافور کی برسات کی جائے گی، ہر لمحے ان پر برسات ہوگی مشک عنبر اور کافور کی۔ تو 2 چشمے چھلکنے کا معنی یہ ہے کہ ان میں 2 چشمے چھلک رہے ہوں گے، ہر لمحے محلات میں مشک و عنبر و کافور کی برسات چلے گی۔ جس طرح بارش دکھائی تو نہیں دیتی ہے لیکن اس کی پھوار محسوس ہوتی ہے، جس طرح سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھنے والے خوش بخت بتاتے ہیں کہ اسٹیشن سے لے کر دھوبی گھاٹ تک پورے راستے میں ایک نور کی پھوار برس رہی تھی، بارش نہیں تھی، بادل نہیں تھے، آسمان کا مطلع صاف تھا، لیکن اس کے باوجود پھوار تھی نور کی۔ تو اسی طرح جنت فردوس اور جنت ماوا میں بھی یہ منظر چلے گا، لیکن وہاں مشک کافور اور عنبر کا جو چھلک ہوگا وہ ہوگا۔ اب اللہ فرماتا ہے بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو۔ اس کے بعد فرمایا اس میں پھل کھجور اور انار ہوں گے۔ جنت نعیم اور جنت ماوا میں، جنت نعیم اور جنت عدن میں جن چیزوں کا ذکر تھا وہ تھی پھل اور کھجور، یہاں ایک چیز بڑھا دی گئی ہے وہ ہے انار۔ اب انار 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک انار ہوتا ہے جس کو کنداری کہتے ہیں، وہ میٹھا ہوتا ہے، اور ایک انار ہوتا ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ترش ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، یہ ترش ہوتا ہے، یہ 2 طرح کا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا وہاں ترش نہیں ہوگا، انار دونوں طرح کا ہوگا، کنداری یعنی سفید بھی ہوگا سرخ بھی ہوگا، لیکن دونوں انتہائی لذیذ اور میٹھے ہوں گے، ان میں کوئی ترش نہیں ہوگا۔ فرمایا اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ پھر جنت فردوس اور جنت ماوا میں نے کیا رکھی ہیں تمہارے لیے ایسی بیویاں جو خوبصورت بھی ہیں خوبصیرت بھی ہیں۔ خوبصورت کتنی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر ان میں سے ایک صرف آسمان پر آ کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے تو سورج اور چاند اس کے حسن میں ڈوب جائیں گے۔ فرمایا سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا حسن کیسے بیان کیا جا سکتا ہے جس کو رب قرآن میں خود حسین کہہ رہا ہے، تو جب رب حسین کہہ رہا ہے تو پھر وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ فرمایا صرف خوبصورت نہیں ہوں گی خوبصیرت بھی ہوں گی، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ اس آیا کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان موٹی آنکھوں والی ان خوبصورت خوبصیرت حوروں کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہوگی، وہ ساری ایک جگہ پر اکٹھی ہوں گی، پھر ایک آواز لگائیں گی، آواز اتنی خوبصورت ہوگی ان کی کہ کائنات میں آج تک کسی نے ایسی خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی۔ سر اور تال پر جو گانے والوں کی آواز انسان کو مست کرتی ہے نا، وہ آواز بھی ماند پڑ جائے گی ان کی آواز کے سامنے، اتنی خوبصورت۔ پھر وہ آواز لگا کر کیا کہیں گی دیکھو ہم کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں، ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہم کبھی محتاج ہونے والی نہیں ہیں، ہمارا حسن کبھی ماند پڑنے والا نہیں ہے، اور ہم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ خوش قسمت ہیں وہ جو جن کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہیں، وہ یہ آواز لگائیں گی کہ خوش قسمت ہیں وہ کہ جن کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہیں، یہ وہ حوریں آواز لگائیں گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ بولا، فرمایا فیہن خیرات، خیرات کیا وہ خوب کردار کی مالک ہوں گی، حسان اور حسین و جمیل ہوں گی، اور ان کے حسن و جمال کو رب نے جب حسان کہہ دیا تو پھر پیچھے بات ہی ختم ہو گئی کہ جن کو رب کہہ رہا ہے۔ اور محدثین نے اس کا معنی، مفسرین نے ایک اور بھی کیا، حسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کو رب اختیار کرے۔ اور رب کے اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل جس کو حسین کر کے بنائے، تو جس کو رب حسین کر کے بنائے وہ خود سوچ لو وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ فرمایا جب میں نے تمہارے لیے یہ رکھی ہیں، اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ، کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اللہ سے دعا ہے